वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पीर को बुलेट ट्रेन के जरिए तानजिन से चीनी दारुल-हुकूमत बीजिंग पहुंचे और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फाशिज्म के खिलाफ जो आलमी जंग जो हुई थी वर्ल्ड वॉर 2 उससे मुताल्लिक़ एक तकरीब भी मुनक़्क़िद की गई। उसमें भी वज़ीर-ए-आज़म ने शिरकत की और उसमें चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीन के लोगों की भी तारीफ़ की और बताया, एक मैसेज दिया चीन की तरफ से दुनिया को कि ये अब लोगों के ऊपर है, दुनिया के ऊपर है कि वो जंग चाहते हैं या फिर अमन चाहते हैं। इसके साथ साथ साइड लाइन्स पर भी वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकातें हुई हैं और ख़ास बात यह है कि इसका जो जॉइंट कम्युनिके जो जारी हुआ है उसमें वज़ीर-ए-आज़म ने न सिर्फ दहशत गर्दी का मसला उठाया और ये बताया कि दहशत गर्दी को बहुत से मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपने मकासद को हासिल करने के लिए। फिर पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं इन पर भी तशवीश का इजहार किया गया। तो क्या हमने इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के लिए क्या यानी चीज़ें निकल कर सामने आई हैं, क्या बेहतरी है, इस पर हम जानने की कोशिश करेंगे। जौहर सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, एक्स एम्बेसडर हैं। जौहर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर मुझे बताइएगा कि इस कॉन्फ्रेंस में मुआशी जो कोऑपरेशन है उसकी भी बात हुई, लेकिन इसके साथ साथ ख़ास बात यह है कि पाकिस्तान का जो स्टांस दहशत गर्दी को लेकर है और पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी हो रही है उसके बारे में भी बात हुई और चीन ने बाकायदा भरपूर हिमायत का इजहार किया। आगाज़ यहीं से करते हैं कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये हमारी और कितना बेहतर है ये पाकिस्तान के लिए। जी बिल्कुल, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या SCO जो है एक बहुत अहम फोरम है और बहुत ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी अहमियत जो है दुनिया में बढ़ रही है। इसमें दुनिया के तकरीबन जो 40% आबादी है वो रिप्रेजेंटेड है और दुनिया की 30% जो इकोनॉमी है वो रिप्रेजेंटेड है। 10 मेंबर कंट्रीज हैं, तो उसमें ज़ाहिर है जो है चाइना रशिया भी है, ईरान है, पाकिस्तान इंडिया है, इस्लाम्स हैं, बेलारूस भी है। तो उसके साथ ही साथ जो इसके पार्टनर कंट्रीज हैं वो कुछ 16 हैं, उसमें बहुत ही अहम मुल्क भी हैं, सऊदी अरब भी है, तुर्किया है, यूएई, बहुत से मालिक हैं। तो वो सारे भी इसमें, उनमें से भी बहुत सारे जो हैं उनके भी सरबराहान इसमें आए हुए थे जो डायलॉग पार्टनर्स हैं। तो इसकी जो ये मीटिंग है, SCO का जो फोकस है वो 2-3 चीज़ों पे है। शुरू से ही जब ये इसको कायम किया गया तो एक तो सिक्योरिटी कोऑपरेशन पे, दूसरा काउंटर टेररिज्म पे, बल्कि एक इसमें स्ट्रक्चर है रैड्स के नाम से, वो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर, उसमें काउंटर टेररिज्म पे ही फोकस किया जाता है। फिर उसके अलावा फिर कनेक्टिविटी, ट्रेड, एनर्जी वगैरह बहुत से शोबों पे। तो इस बार जो इसका ये थीम था खुसूसन इस मीटिंग के हवाले से, उसमें मल्टीलैटरलिज्म जो है उसको भी बहुत कलीदी अहमियत थी। तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर इस मौके से पूरा फायदा उठाया। अपना जो मौक़िफ़ है, देखिए हिंदुस्तान जो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा बहुत अरसे से करने की कोशिश कर रहा था और जिसमें उनको खासी नाकामी का सामना करना पड़ा है, खुसूसन जो है ना पिछले चंद माह में जो है पहलगाम के वाक़े के बाद जो उनको शिकस्त हुई है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में, उसके बाद से तो उसमें वो हर फोरम पे कोशिश करते हैं। इसमें भी मोदी ने वही कोशिश की, वो बात दोबारा पहलगाम का भी जिक्र किया, फिर दबे लफ्जों में ये भी कहा कि जी कुछ मुल्क हैं जो इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ टूल। लेकिन पाकिस्तान ने जो उसका बड़ा बेफिटिंग जवाब दिया, पाकिस्तान ने उन सारी कुर्बानियों का भी बताया जो काउंटर टेररिज्म में पाकिस्तान कर रहा है, कितनी अहमियत है पाकिस्तान के रोल की दुनिया में, और पाकिस्तान क्या क्या इसके लिए चीजें जो सी है खित्ते में किस तरह सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन प्रमोट कर रहा है। तो एक तो वो खैर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का जवाब भी दिया, फिर साथ ही साथ जो वो कर रहे हैं उसकी तरफ भी पाकिस्तान ने बाशिगा अल्फाज में, जाफर एक्सप्रेस का भी जिक्र हुआ, बाकी वो जो टेररिज्म पाकिस्तान में करवा रहे हैं उसकी भी बात हुई। तो उसके अलावा अब ये तो जाहिर है सिक्योरिटी और उसके जो काउंटर टेररिज्म के हवाले से था। अब हम जरा म्यूचुअल कोऑपरेशन की, हाँ बाकी शोबों की हम बात करते हैं। देखिए रशिया भी और चाइना भी, जो चीन की हिकमत अमली हम देख रहे हैं वो अफगानिस्तान को भी लूप में ले रहे हैं। CPEC से मुताल्लिक उन्होंने कहा, फिर वो रशिया से भी ताल्लुकात। तो क्या ही अच्छा हो कि एक अभी यदि वक्त है, इट्स अबाउट टाइम, जैसे चीनी सदर ने तजवीज़ किया कि एक डेवलपमेंट बैंक भी होना चाहिए, तो हम यूरोपीय यूनियन, यूरो की तरह की कोई करेंसी, क्या पेशरफ्त इस तरफ आप देख रहे हैं आने वाले वक्तों में? देखें SCO जो है वो एक ऑल्टरनेट करेंसी की तरफ अभी तो नहीं जा रहे। वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये बात हो रही थी वो ब्रिक्स थी ज्यादा, लेकिन इसमें जो है ना एक पैरेलल ट्रेडिंग सिस्टम की बात हो रही है। उस ट्रेडिंग सिस्टम में जाहिर है कि कई मैकेनिज्म्स हो सकते हैं ना, इससे बाटा भी हो सकता है, करेंसी स्वैप्स भी हो सकते हैं, उसकी बिल्कुल इस बार बात हुई है, उस पर बल्कि एक वायदा भी हुआ है।
پھر دوسرے بھی بہت سے جو شعبہ جات ہیں، جس طرح جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، گرین ٹیکنالوجیز ہیں، اسی طرح جو انرجی کے شعبے میں ہے، تو اس میں بھی بہت سے معاہدات پہ اس پر دستخط، جو انڈرسٹینڈنگس ہیں اس پہ دستخط ہوئے ہیں، اور پھر بات چیت بھی ہوئی ہے. دیکھیں ایس سی او جو ہے ایک آلٹرنیٹ ویژن جو ہے نا وہ دیتا ہے، جس کو جو بیس ہے شنگھائی اسپرٹ کے اوپر. اور شنگھائی اسپرٹ کیا ہے؟ شنگھائی اسپرٹ یہ ہے کہ جی ایک جو دنیا میں ملکوں کے آپس میں تعلقات ہیں وہ میوچل ریسپیکٹ پہ بیسڈ ہوں، میوچل ٹرسٹ پہ بیسڈ ہوں، اور شیئرڈ ایک پراسپیرٹی اور شیئرڈ ڈیولپمنٹ ہو. تو اس کے اوپر بیس ہے وہ اس کی بجائے کہ دنیا جو ہے اس کو کوئی ایک پاور ڈومینیٹ کرے یا کوئی ایک گروپ آف کنٹریز ڈومینیٹ کرے، تو اسی ہٹ کے ایک ویژن ہے، اور اسی لیے اس کو بہت زیادہ پذیرائی بھی مل رہی ہے. اور اس میں پاکستان کا جو کردار ہے ایس سی او کی اس میٹنگ میں بھی بہت اہم تھا. اس سے پہلے دیکھیں پاکستان نے ہوسٹ بھی کیا پچھلے سال، جو ایس سی او کی جو کاؤنسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ ہے وہ تو ہوسٹ بھی کی تھی پاکستان. اور سر مجھے افغانستان کے کانٹیکس میں بھی ذرا آپ کا تجزیہ چاہیے. یہ جو چین کی جو آپ اسٹریٹجی اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ کیونکہ ٹربلڈ ایریا رہا ہے نا وہ، اور اوور دی ایئرز ہم نے دیکھا ہے کہ یو ایس کی طرف سے اور سارے معاملات وہ اپنی بیسز بنانا اور یہاں انفلوئنس رکھنا، تو یہ ایک میسج یو ایس کو بھی جائے گا کہ ایک الٹرنیٹ فورس یہاں پر خطے میں ایسی ہے موجود جس کے ساتھ میوچل کوآپریشن کر کے ہم اپنے ملکوں کو ترقی دے سکتے ہیں، اس خطے کو ترقی دے سکتے ہیں. جی بالکل. دیکھیں افغانستان ایک بہت ہی اہم ملک ہے اپنی جغرافیائی جو ان کی لوکیشن ہے اس کے حساب سے بھی. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں سے جو دیکھیں جو ٹیررزم وہاں سے ایمینیٹ کر رہی ہے ابھی بھی، جو جس سے پاکستان کو بھی خطرہ ہے، بہت سے دوسرے ملکوں کو بھی. تو اس میں پاکستان نے کئی میکینزم جو ہے نا، بائی لیٹرل میکینزم پہ بھی پاکستان نے ظاہر ہے ان پہ بہت زیادہ امپریس کیا کہ جی اس کو بند کریں. ساتھ ہی ساتھ ریجنل میکینزمز بھی استعمال کیے، ٹرائی لیٹرل فورمز ہیں کہیں، اور پھر اس طرح ملٹی لیٹرل فورم جس طرح ایس سی او کا فورم ہے، اس طرح کے فورمز جو ہے اس میں بھی پھر یہ ہوتا ہے کہ افغانستان کے اوپر جو ہے نا اس طرح ایک مشترکہ پریشر بھی آتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسینٹیوز بھی، دونوں جو ہے نا کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی آپ اس کو کہہ لیں کہ. اور اس میں چین کی بڑی جو ہے نا کلیدی اہمیت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی انہوں نے ایک میٹنگ وہاں پہ کروائی تھی چین میں، جس میں افغانستان، چائنا اور پاکستان کے فارن منسٹرز تھے، اور وہاں پہ جو ہے نا بہت سے شعبوں میں تعاون پہ بھی بات ہوئی. اور چائنا جو ہے اس وقت بھی افغانستان میں، جو افغانستان کے سب سے بڑے جو تجارتی پارٹنرز ہیں، ظاہر ہے پاکستان اس میں شامل ہے، پھر اس میں چائنا بھی، اور چائنا بہت زیادہ انویسٹمنٹس بھی وہاں پہ انویژن کر رہا ہے، جس میں کہ افغانستان کی حکومت بھی جو ہے انٹرسٹڈ ہے. لیکن اس میں جو زیادہ ضروری امر ہے وہ سارا تبھی ممکن ہوگا کہ اگر وہاں کی حکومت جو ہے وہ اپنا وہ وعدہ اور کمٹمنٹ پوری کرے کہ وہ وہاں پہ جو ہے نا اپنی جو سرزمین ہے، وہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کو دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گی. اور جس میں انہوں نے بہت سارے وعدے بھی کیے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کس قدر وہ جو کمٹمنٹس ہیں وہ اپنی پوری کر سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک یہ پرابلم سر یہ نا کہ بھارت کو یہ ریلائز کیسے کرایا جائے، کیونکہ دیکھیں اس کانفرنس میں بھی ہم نے دیکھا کہ وہ پذیرائی نریندر مودی کو نہیں ملی ہے، اور ان کی جو اپنی ایفیلیشنز ہیں، ان کا جو اپنا ایک گروپ ہے، جو لیگ ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیشہ انریسٹ کا سامنا ہمیں اس میں کرنا پڑتا ہے. تو یہ چائنا اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، خاص طور پہ پاک بھارت کا یہ جو معاملہ ہے، مسئلہ کشمیر ہے، اور یا یہ زیادہ ہم کوئی بہت زیادہ آپٹمسٹک ہو رہے ہیں اس بارے میں سوچ کر؟ دیکھیں ایک تو خیر پاکستان نے اس میں ذکر یہی کیا جو ہے نا وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں، کہ ایک اسٹرکچر ڈائلاگ ہونا چاہیے اور پیسفلی جو ہے یہ ریزالو ہونے چاہیے جو ڈسپیوٹس ہیں. خصوصاً ظاہر ہے جو سب سے کلیدی ہے وہ تو یہی ہے جموں کشمیر کا جو تنازع ہے. لیکن جو اس میں اہم چیز ہے وہ یہ دیکھیں ایس سی او جو ہے اس کو انڈیا جو ہے وہ بہت سالوں سے وہ اس کو جان کے تھوڑا انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی کئی میٹنگز میں نریندر مودی تو نہیں اس پہ جاتے رہے، بلکہ ہندوستان میٹنگ جو ان کی ہیڈز آف اسٹیٹس کی ہونی تھی، جو اس کی یہی سمٹ تھی، اس کو انہوں نے ورچوئل کر دیا جان کے اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے. اس بار تو وہ اس لیے خصوصاً اس پہ آئے ہیں کیونکہ امریکہ سے جب ان کو بہت زیادہ اس وقت جو ہے نا مشکل جو ہے نا اس وقت ٹیرف کے معاملات ہیں، اور آج ٹرمپ نے کہہ بھی دیا ہے کہ وہ بالکل بھی اس کو ریوزٹ نہیں کر رہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کو کم کر رہے ہیں. بالکل. تو وہ تھوڑی سی پوسچرنگ بھی ظاہر ہے ان کو یہ امریکہ کو دکھانا چاہتے تھے کہ جی ہمارے پاس دوسری آپشن بھی ہیں کہ اگر آپ ہمیں نہیں جو ہے نا پہلے والی اہمیت دیں گے تو ہمارے پاس پھر جو ہے نا چائنا اور رشیا کے نزدیک ہم اور بھی جا سکتے ہیں. لیکن وہ جو چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پوسچرنگ جو ہے نا وہ کوئی اس میں سبسٹنس شامل نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے ملکوں کو پتہ ہے کہ انڈیا کی اور چائنا کی آپس میں کوئی اسٹریٹجک پارٹنرشپ نہیں بن سکتی، کیونکہ وہ
ان کے آپس میں دیکھیں بہت زیادہ کنفلکٹنگ جو ہے نا ان کی وہ اسٹریٹجک پرسپیکٹیوز ہیں، ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہیں آپس میں، کمپیٹیٹرز ہیں وہ. تو انڈیا جو ہے وہ جو اور اگر وہ کوشش بھی کریں تو پاکستان کو جو چائنا کے ساتھ جو ایک بہت ہی اچھا گہرا سر، اس میں تعلق ہے. تھوڑا رشیا کے کردار پر بھی ذرا آپ اپنا تجزیہ دیں کہ وہ کہاں فٹ ان ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں نا رشیا کے یو ایس کے ساتھ اوور دی ایئرز جو تعلقات رہے ہم نے دیکھا ہے کس قسم کے رہے ہیں. تو یہ اس بلاک کا حصہ اگر مزید ہم کوآپریشن بڑھائیں تو فائدہ مند ہو سکتا ہے ہمارے لیے. دیکھیں رشیا جو ہے بالکل یہ رشیا چائنا کا ہی ویژن ہے، وہی فاؤنڈنگ ممبرز ہیں ایس سی او کے دونوں، اور کیونکہ وہ دونوں کو ہی مغرب کی طرف سے ایک پریشر کا سامنا تھا تو ان کا تعاون آپس میں بہت بڑھ گیا ہے. بلکہ وہ جو اب ان کی وہ جس کو وہ کہتے ہیں نو لیمٹ پارٹنرشپ جو ہے اب ان کی آپس میں وہ ایک استوار ہوگی اسٹریٹجک پارٹنرشپ. اچھا اب ظاہر ہے چائنا کی دیکھیں اقتصادی اہمیت کتنی زیادہ ہے. رشیا بھی جو ہے بہت ہی زیادہ نیچرل ریسورسز جو ہیں، اور ظاہر ہے کہ کسی وقت کی سپر پاور تھا، ابھی بھی بہت ان کی صلاحیت ہے دفاعی شعبے میں، بہت سے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی، انرجی کے شعبے میں بھی. تو تعاون کے وسیع مواقع بالکل جو ہے نا وہاں پہ ہیں پاکستان کے ساتھ بھی. اور پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے اس وقت وہ بہت زیادہ واضح یہ ہے کہ دیکھیں ہم کسی کیمپ کا حصہ نہیں ہیں. ہم جو ہے اس وقت دنیا میں امن کے اور کوآپریشن کے اور جو ہے نا اور ڈیولپمنٹ جو ہے چاہتے ہیں. اور یہ شنگھائی جو اسپرٹ ہے بالکل اسی کے حساب سے کہ جو ہے ایک انٹرنیشنل آرڈر چاہتے ہیں جہاں پہ ایکوالٹی کے اوپر بیسڈ ہو، میوچل رسپیکٹ اور بیسڈ ہو. تو بالکل اس میں جو فورم بھی جس پہ بھی ہمیں ایک ایکٹیو کردار ادا کرنے کا موقع ملے گا وہ پاکستان کرے گا. پاکستان کرے گا بالکل. سر بہت شکریہ جوہر سلیم جو ہمارے ساتھ تھے اور یہ پیش کر رہے تھے شنگھائی تعاون تنظیم سے متعلق.